اسے اندر لے جا، ہلدی چونا لگا دے، مار مار کر حلیہ بگاڑ دیا سسرے کا۔ ابے شکل کیا دیکھ رہا ہے میری، اندر لے جا۔ آخر میں ٹھاکر جی نے کڑک کر مادھو سے کہا اور مادھو تلسی کا ہاتھ پکڑ کر اندر جانے کے لیے مڑ گیا۔ ٹھاکر صاحب دوسروں سے بولے، جاؤ بھائیوں گھروں کو جاؤ، پہلے بھی برا ہوا تھا اب بھی برا ہوا ہے، مگر بات ایسے کیسے بنے گی؟ گدھے پہ بس نہیں چلا، گدھیا کے کان اینٹھے۔ اب تو ڈائن کا بھی پتہ چل گیا ہے، بھاگ بری کو پکڑ لو، مگر سنو جو میں کہہ رہا ہوں سنو، میں مکھیا ہوں جمال گڑھی کا، خود فیصلہ مت کر بیٹھنا، پولیس بلوا لوں گا، بھاگ بھری مل جائے تو باندھ کر میرے پاس لے آنا سسری کو۔ لوگ منتشر ہونے لگے، میں بھی پلٹ پڑا، تھوڑی دور چلا تھا کہ الادین میرے قریب آ گیا۔ خوب آئے ہو بھیا مسافر تم، ہماری جمال گڑھی میں کھیل ہی نیارے ہو گئے۔ ارے تم الادین کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ارے بس مسافر بھیا، بتہرے کام تھے، رگبیر رام کے بیٹے کے کریا کرم میں شمشان گئے تھے، پھر بیچارے تلسیا کی گھڑن دیکھتے رہے، ٹھاکر کے آدمی نہ پہنچ جاتے تو جنک رام اس کا بھی کریا کرم کرا دیتا، بڑا لٹھیت ہے وہ۔ تلسی کو ماننا تو غلط تھا، میں نے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا، وہ تو ہے پر جنک رام پر تو خون سوار ہے، میرے خیال میں بری بات تھی، تمہارا یہ مکھیا عجیب نہیں ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اسی نے تلسی کو پٹوایا ہوگا۔ ارے وہ مسافر بھیا، تم نے تو اسے دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ الادین نے قہقہ لگایا، منہ دیکھتا رہ گیا تمہارا۔ متعصب آدمی معلوم ہوتا ہے، عجیب سے انداز میں کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ نہ مسافر بھیا نہ، آدمی برا نہیں ہے، اصل بات بتاؤں کیا؟ ذات کا ٹھاکر نہیں ہے، بنا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اہیّر ہے، ہرنا پور کا، ٹھکرائن گیتا نندی کا من بھایا تھا، انہوں نے ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر لی ان سے۔ ہرنا پور کے ٹھاکر سدھا نندی نے دولت جائیداد دے کر دور جمال گڑھی پھکوا دیا، یہاں ٹھاکر کہلایا، اپنے آپ ہی مکھیا بن گیا۔ دولت کے آگے کون بولے، سب نے مکھیا مان لیا، لوگوں کے کام آ جاوے ہے، بس خون خراب ہے اس لیے سوچے ہے سب سلام کرے ہیں، سر جھکائیں اور کوئی بات نہیں، اور کوئی سر نہیں جھکائے تو خود جھک جائے ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کیسا آدمی ہے، اس لیے لوگ اس کا مان رکھ لے ہیں۔ دلچسپ بات ہے، اب کیا ہوگا یہ تو مولا ہی جانے ہے، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بھاگ بری پاگل تو ہے مگر مولا جانے ایسی کیوں ہو گئی ہے۔ چھوڑیں گے نا یہ لوگ اسے، سسری بستی سے بھاگ ہی جائے تو اچھا ہے۔ الادین نے دکھی لہجے میں کہا۔ سرائے آ گئی تھی۔ زبیدہ بہن کھانا پکایا ہے کیا؟ ہاں، مونگ کی دال میں پالک ڈالا ہے، مگر پیسے نہیں دیے تم نے۔ ارے خدا کی بندی، ارے خدا کی بندی، کچھ تو آنکھ کی شرم رکھا کر۔ لو، گھوڑا گھاس سے یاری کرے تو کھائے کیا؟ بہن ٹھیک کہہ رہی ہے الادین بھائی، آپ نے ویسے ہی میرے ساتھ رعایت کرا دی ہے۔ یہ پیسے بہن، میں نے مطلوبہ پیسے دے دیے، باقی پیسے بھی دے دیے اور کہا کہ کل مزید پیسے دے دوں گا ورنہ یہاں سے چلا جاؤں گا۔ رات ہو گئی، چاروں طرف سناٹا پھیل گیا۔ باہر مٹی کے تیل کا اسٹریٹ لیمپ روشن تھا، جس کی روشنی ایک کھڑکی کے شیشے سے چھن کر آ رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حکم ملا تھا جمال گڑھی جاؤں، وہاں سے بلاوا ہے۔ آ گیا تھا، واقعہ بھی میرے ہم رکاب تھا۔ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے، نہ جانے کتنا وقت انہی سوچوں میں گزر گیا، پھر ذہن نے فیصلہ کیا اور اٹھ گیا۔ مٹکے میں پانی موجود تھا، لوٹا بھی تھا، بے آواز عمل کرنے لگا تاکہ الادین کو پریشانی نہ ہو۔ وضو کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ بری طرح اچھل پڑا۔ لے نہ پکڑنا، جانے نہ پائے، پکڑو کی بھیانک آوازیں سنائی دینے لگی۔ بے اختیار باہر لپکا اور دروازہ کھول کر نکل گیا۔ 10-15 افراد پتھراؤ کر رہے تھے، کوئی زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ غور سے دیکھا تو ایک دلدوز منظر نظر آیا۔ وہی عورت بھاگ بری تلسی کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ تلسی شاید اسے بچانے کے لیے اس کے اوپر گر پڑا تھا اور پتھر کھا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں بازوؤں میں چھپا رکھا تھا اور پتھر اس کے بدن پر پڑ رہے تھے۔ پورا جسم تھر تھرا کر رہ گیا، بے بسی سے دیکھتا رہ گیا، کیا کرتا۔ اچانک تلسی اچھل کر دور جا گرا۔ بھاگ بری نے اسے اچھال دیا تھا، پھر اس نے بھیانک چیخ ماری۔ اس کا چہرہ اور سر کے بال خون سے رنگین ہو رہے تھے اور اتنی بھیانک لگ رہی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ اس نے ایک دوسری منمناتی ہوئی چیخ ماری اور پتھراؤ کرنے والوں کی طرف لپکی۔ سارے کے سارے سورما اس طرح پلٹ کر بھاگے کہ ہنسی آ جائے۔ 10-12 تھے مگر سب جی چھوڑ بھاگے۔ بھاگ بری نے 2-3 لمبی لمبی چھلانگیں ماری اور پھر ایک طرف مڑ گئی۔ کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میرے پیچھے الادین آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا مسافر بھیا؟ شاید بھاگ بھری آئی تھی۔ پھر
لوگوں نے اسے پتھر مارے، جب وہ ان پر دوڑی تو وہ بھی بھاگ گئے اور بھاگ بھری بھی غائب ہو گئی۔ ارے وہ تلسی ہے، اسے کیا ہو گیا؟ تلسی، ارے او تلسیا! ٹھور مار دی بھیا، سبری دئی توڑ دی ہمار۔ ہائے رام! تلسی رونے لگا اور کرانے لگا۔ الادین اس کے پاس پہنچ گیا۔ ارے ارے یہ پتھر! کیا انہوں نے پتھر مارے ہیں تجھے بھی؟ الادین نے اتنا ہی کہا تھا کہ مارنے والے شور مچاتے ہوئے دوبارہ آ گئے۔ وہ سب غصے سے پھنکار رہے تھے۔ کہاں گئی بھاگ بھری؟ کہاں چھپا دیا ہے؟ گھر میں گھسی ہے، نکال لاؤ۔ ہاں نہیں تو مار مار کر ہماری جان نکال دی۔ ہاں، تلسی نے روتے ہوئے کہا۔ تو نے اسے بھگا دیا، تو نے اسے پتھروں سے بچایا ہے، نہیں تو آج وہ ماری جاتی، کسی نے کہا۔ تو رک کاہے گئے؟ مار مار پتھر ہماری چورن بنا دیو، کون روکے ہے تم کا؟ تو رک کاہے گئے؟ مار مار پتھر ہماری چورن بنا دیو، کون روکا ہے تم کو؟ تلسی بولا، تو نے مکھیا جی کے سامنے وعدہ کیا تھا تو بھاگ بری کو پکڑوائے گا بستی کے دوسرے لوگوں کی طرح، مگر تو نے اس کی حفاظت کی، ایک اور شخص نے الزام لگایا۔ ارے تو ہاں حفاظت، چلو ذرا تم لوگ مکھیا کے پاس، ہم اسے بتائیں گے کہ ہم بھاگ بری کو دبوچ لئی کہ وہ لمبی نہ ہو جائے، پر ای سب نے ہم کا پتھر مار مار کے ہٹا دیں اور اوکا نکلوا دیں۔ تلسی نے بدستور روتے ہوئے کہا۔ تو نے اسے اس لیے پکڑا تھا تلسی؟ ارے جاؤ بس جاؤ، تم لوگ بڑے سورما ہو، مرے کو مارے ہو۔ تو نے اسے اس لیے پکڑا تھا تلسی؟ ارے جاؤ بس جاؤ، تم لوگ بڑے سورما ہو، مرے کو مارے ہو۔ لوگ ایک ایک کر کے کھسکنے لگے، پھر سناٹا ہو گیا۔ تلسی اب بھی رو رہا تھا بچوں کی طرح ہیں کر کے، اور نہ جانے کیوں میرا دل کٹ رہا تھا۔ الادین آگے بڑھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اٹھ تلسیا، اس نے تلسی کا بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا، اور وہ اٹھ گیا۔ بڑا مارا ہے ہم کا، سب رونے، دینو بھیا صبح سے مار رہے ہیں، وہ بدستور روتا ہوا بولا۔ میرے ساتھ اندر آ جا۔ الادین اسے سرائے میں لے آیا، اندر لا کر بٹھایا اور پھر آواز دی، زبیدہ زبیدہ، کیا گھوڑے بیچ کر سوئی ہے؟ ایک پیالہ دودھ لے آ۔ ہم نہ پی ہیں دینو بھیا جی، نہ جی چاہ رہا ہے، بھیا کی سوگند، نہ چاہ رہا۔ تلسی اب بھی اسی طرح رو رہا تھا۔ چپ تو ہو جا تلسی، کیا زیادہ چوٹ لگی ہے؟ الادین نے ہمدردی سے کہا۔ ارے ہم چوٹ پر نہ رو رہے ہیں، ہمارا من تو بہنیاں کے لیے رو رہا ہے۔ ماتا جی کی سوگند، دیکھو بھیا ہماری بہنیاں ڈائن نہ ہیں، ہم اسے جانے ہیں۔ او سسری تو خود بھاگ جلی ہے، اولاد کی دکھ کی ماری، تم خود دیکھیت رہے ہو، بچے اسے پتھر مارے ہیں اور وہ ان سے کچھ کہے ہے کبھی؟ مگر تلسی صبح کو اسے مسافر بھیا نے دیکھا تھا، الادین بولا۔ ارے پگلیا تو ہے، ڈولت پھرے ہے، شریر پڑا دیکھا ہوگا رگبیر کے چھورے کا، بیٹھ گئی ہوگی، ٹٹولنے لگی ہوگی، خون لگ گیا ہوگا ہاتھ منہ پر، کسی نے اسے کلیجہ کھاتے ہوئے دیکھا؟ میرا دل دھک سے ہو گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ممکن تھا، یہ انکشاف میں نے کیا تھا، بستی والوں کو میرے ذریعے ہی سب کچھ معلوم ہوا تھا۔ میں پتھرا گیا، تلسی کہہ رہا تھا۔ اب کا ہووے ہے الادین بھیا، او لاگو ہو گئے ہیں، مار ڈالیں گے ہماری بہنیاں کو سب مل کر۔ نہیں تلسی، ایسا نہیں ہوگا، میرے منہ سے نکلا۔ ایسا ہی ہوگا، ہم کا پتہ ہے۔ اگر بھاگ بری نے دیوانگی میں ان بچوں کو مار کر ان کا کلیجہ نہیں کھا لیا ہے تلسی، تو میں وعدہ کرتا ہوں جمال گڑھی والوں کی یہ غلط فہمی دور کر دوں گا۔ ہاں، اگر اس نے ایسا کیا ہے تو پھر مجبوری ہے۔ تو یہیں سو جا تلسی، اپنے گھر مت جا۔ نہ دینو بھیا، گھر جانے دے، اگر وہ پھر آ گئی تو؟ دینو بھیا، ہم کوئی اسے پکڑ تھوڑا ہی رہتے، ہم تو اسے بچا رہے تھے، اس پر پڑنے والے پتھر کھا رہے تھے، بہنیاں ہیں وہ ہمار، ارے ہم اسے نہ مرنے دیں گے ایسے۔ چلے بھیا، تمہاری مہربانی۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ بہت دیر خاموشی رہی، پھر میں نے کہا، الادین بھائی، تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ ڈائن ہے؟ مولا جانے، الادین گہری سانس لے کر بولا۔ ایک بات بتاؤ الادین، بستی والے مکھیا کی بات مانتے ہیں؟ بہت، کسی بات پر ٹیڑھا ہو جائے تو سب سیدھے ہو جاتے ہیں۔ میں مکھیا سے ملوں گا، اس سے کہوں گا کہ وہ بستی والوں کا جنون ختم کرے، ان سے کہے کہ وہ خود کھوج کر رہا ہے، پتہ چل گیا کہ بھاگ بری ڈائن ہے تو وہ خود اسے سزا دے گا۔ اس نے بستی والوں سے یہ بات کہی بھی تھی، میں نے یہ جملے کہے ہی تھے کہ اندر سے زبیدہ کی آواز سنائی دی، جاگ رہی ہے۔ اچھا مسافر بھیا، آرام کرو۔ الادین اندر چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا، باوضو تھا اور ہنگامے سے پہلے ایک ارادہ کر کے اٹھا تھا، چنانچہ اس پہ عمل کا فیصلہ کر لیا۔
ایک صاف ستھری جگہ منتخب کی اور وہاں دو زانوں بیٹھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے درود شریف بخشا گیا تھا۔ یوں تو کلام الہی کا ہر زبر، زیر، پیش، مد و جزم اپنی جگہ سمان ہے، مگر مجھے رہنمائی کے لیے درود پاک عطا کیا تھا۔ چنانچہ آنکھیں بند کر کے میں نے درود شروع کر دیا۔ پڑھتا رہا، ذہن سو گیا مگر ہونٹوں سے درود پاک جاری رہا۔ میری پیشانی شکن آلود ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ چہرہ یاد تھا، عمارت کے نقوش یاد تھے، اور بس دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھنا شروع کیا اور وضاحت جاننا چاہتا تھا، لیکن شاید اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا جانا تھا، اس لیے نیند آ گئی اور وہیں لڑک کر سو گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا اس طرح سوئے ہوئے کہ اچانک ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور پھر مسلسل چیخیں ابھرنے لگیں۔ ایک لمحے تو دماغ سناٹے میں رہا، پھر احساس ہوا کہ چیخوں کی آوازیں زبیدہ اور علاءالدین کی ہیں۔ اٹھا اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ زبیدہ ہی تھی اور اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں۔ ہو اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، چہرہ خوف کے مارے سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ اس کا ایک ہاتھ کمرے کے دروازے کی طرف اٹھا تھا اور وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر دہشت نے زبان لڑکھڑا دی تھی اور چیخوں کی آواز کے سوا کچھ منہ سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ علاءالدین بھیا کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ ان دونوں کو سنبھالنا تو مشکل تھا، مگر یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے اس کمرے میں ہے جس میں یہ سوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا نام لے کر اس کمرے کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر لالٹین ٹمٹما رہی تھی اور اس کی مدھم ملگجی روشنی کمرے کے ماحول کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ بستر پہ کلو بے سود پڑا ہوا تھا۔ اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کلو ساکت ہے۔ اتنے شور شرابے کے باوجود اس کے بدن میں جنبش نہیں ہے تو کیا وہ... مگر یہ سوچ مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک چوڑے پلنگ کے نیچے سے دو ہاتھ باہر نکلے اور انہوں نے برق رفتاری سے میرے دونوں پاؤں پکڑ کے کھینچے۔ میں توازن نہ سنبھال سکا اور دھڑام سے نیچے آ رہا۔ میرے گرتے ہی ایک بھیانک وجود پلنگ کے نیچے سے نکل آیا۔ وہ وحشیانہ انداز میں میرے سینے پہ آ چڑھا تھا اور میرے اعضاء بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ خوفناک وجود ایک لمحے میرے سینے پہ سوار رہا، پھر اس نے ایک اور چیخ ماری اور میرے سینے سے اتر کر دروازے کی طرف لپکا اور جھپاک سے باہر نکل گیا۔ علاءالدین دوبارہ چیخا۔ زبیدہ دھڑام سے زمین پر گر پڑی، وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ علاءالدین خوفزدہ لہجے میں بولا، نکل گئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور پہلے علاءالدین کے بیٹے کلو کو دیکھا۔ بغور دیکھنے سے اندازہ ہو گیا کہ بچہ گہری نیند سو رہا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اندازے سے میں نے ایک خوفناک وجود کو بھی پہچان لیا تھا۔ وہ بھاگ بری ہی ہو سکتی ہے۔ علاءالدین ایک طرف بیوی کو سنبھال رہا تھا اور دوسری طرف بیٹے کے لیے فکر مند تھا۔ تمہارا بیٹا سو رہا ہے اور بالکل ٹھیک ہے، میں نے اسے بتایا۔ ارے زبیدہ، ہوش میں آ، کلو ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ علاءالدین نے اسے اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا اور پھر میرے پاس آ کر کلو کو دیکھنے لگا، پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، مولا تیرا شکر ہے۔ وہ بھاگ بری تھی نا؟ میں نے پوچھا۔ ارے ہاں، اس سسری نے تو ناک میں ہی دم کر دیا۔ لو یہاں بھی آ گھسی، اب کیا ہوگا؟ مولا نہ کرے اگر ہم جاگ نہ جاتے تو... کیا ہوا تھا؟ بس مسافر بھیا، یہ دھما چوکڑی ہوئی تو دروازہ کھلا رہ گیا۔ ہم سو گئے تھے، کسی کھٹکے سے آنکھ کھلی تو اس بھیڑنی کو دیکھا، کلو پہ جھکی ہوئی تھی۔ ہم سمجھے کہ مولا نہ کرے۔ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ علاءالدین سجدہ کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد زبیدہ بیگم ہوش میں آ گئیں، چیخیں مار کر رونے لگیں۔ بڑی مشکل سے انہیں یقین آیا کہ کلو زندہ ہے۔ نہ جانے کیا اول فول بکنے لگیں۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ رات تقریباً پوری گزر گئی تھی۔ اس کے بعد نیند نہیں آئی۔ نماز سے فراغت پا کر باہر نکل آیا۔ بڑی خوشگوار صبح تھی۔ ننھے منھے پرندے چہلے کر رہے تھے۔ علاءالدین بھی میرے پاس آ گیا۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ فکر مندی سے بولا، بڑی مشکل آ گئی ہے مسافر بھیا، اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا کیا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کرو۔ گھر والی تو بری طرح ڈر گئی ہے، بخار آ گیا ہے بیچاری کو۔ ویسے اب تو کچھ گڑبڑ لگے ہے مسافر بھیا۔ کیا بھاگ بری ڈائن بن گئی ہے؟ بال بال بل گیا ہمارا کلو، علاءالدین نے کہا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کیا کہتا؟ کوئی فیصلہ کن بات کہنا مشکل ہی تھا۔ چائے بنا لیں، ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ جو بھی مل جائے، میں نے کہا اور علاءالدین چلا گیا۔ میں خیالات میں کھو گیا۔ وہ چہرہ، وہ عمارت یاد تھی جسے مراقبے کے عالم میں دیکھا تھا۔ ہدایت کی گئی تھی کہ اب خود پر بھروسہ کروں۔ کمبل واپس لے لیا گیا تھا۔ امتحان تھا، مگر دل کو یقین تھا کہ امتحان میں پورا اتارنے والی بھی وہی ذات باری ہے۔
جس نے اس امتحان کا آغاز کیا ہے۔ خیالوں میں جیب میں ہاتھ چلا گیا، کوئی مانوس سی شے نظر آئی، نکال کر دیکھا تو 4 روپے تھے۔ یہ تائید غیبی تھے، مجھے اس پر اعتماد پر یقین دلایا گیا تھا جو میرے دل میں تھا۔ میرے وظیفہ مجھے عطا کر دیا گیا تھا، بڑی تقویت ملی دل کو، اور اطمینان ہو گیا کہ جو کچھ ہوگا بہتر ہوگا۔ چائے پیتے ہوئے 3 روپے اللہ دین کو دیے۔ وہ بولا، شرمندہ کر رہے ہو مسافر بھیا، مگر اتنے کاہے کو؟ بس حساب رکھنا، کل پھر دوں گا۔ اللہ دین نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کوئی 9 بجے ہوں گے کہ تلسی کراہتا ہوا آ گیا۔ بخار چڑھ گیا سسرا۔ بھیا دینو، 1 اٹھنی ادھار دو گے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ لو۔ اللہ دین نے جیب سے اٹھنی نکال کے دے دی۔ یہ روپیہ بھی لے لو تلسی، فالتو پڑا ہے میری جیب میں۔ میں نے جیب سے روپیہ نکال کر تلسی کو دے دیا، جو اس نے بڑی مشکل سے لیا تھا۔ 11 بجے کے قریب میں بستی گھومنے نکل گیا۔ آبادی بہت چھوٹی تھی، ایک مسجد بھی بنی ہوئی تھی، مگر نہایت شکستہ حالت میں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو گیا، صفائی ستھرائی کی، اذان بھی نہیں ہوئی۔ میں نے خود اذان دی، لیکن ایک نمازی بھی نہ آیا۔ نماز سے فارغ ہو کر گھومنے نکل گیا۔ کھیتوں اور جنگلوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ہاں، کافی دور نکل آنے کے بعد ایک مٹھ نظر آیا، اس کے عقب میں ایک سیاہ رنگ کی عمارت بھی نظر آئی۔ قدم اسی جانب اٹھ گئے۔ عمارت کے اطراف میں انسانی قد سے اونچی اونچی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں، ان کے درمیان پیلی سی پگڈنڈی بھی پھیلی ہوئی تھی جو عمارت تک جاتی تھی۔ میں اس پگڈنڈی پر آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں کئی جگہ سانپوں کی سرسراہٹ بھی سنائی دی تھی۔ یقیناً ان جھاڑیوں میں سانپ موجود تھے۔ ویرانے میں بنی ہوئی یہ عمارت بڑی عجیب نظر آ رہی تھی، میرے لیے بہت دلچسپی کا باعث تھی۔ چنانچہ میں آگے بڑھتا ہوا اس کے دروازے پر پہنچ گیا، اور پھر اچانک ہی میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ عالم استغراق میں جو عمارت میں نے دیکھی تھی، اس وقت وہی منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ کم از کم اس سلسلے میں مجھے اپنی یادداشت پر بھروسہ تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کا مقصد ہے کہ جو نشاندہی کی گئی تھی وہ بالکل مکمل تھی، اور یقینی طور پر مجھے یہاں سے کوئی رہنمائی ملے گی۔ وہی محرابیں، وہی انداز۔ آگے بڑھتا ہوا اس بڑے سے ٹھنڈے ہال میں پہنچ گیا جو نیم تاریک تھا۔ بس کچھ روشن دانوں سے جھلکنے والی روشنیوں نے ماحول کو تھوڑا سا منور کر دیا تھا، ورنہ شاید نظر بھی نہ آتا۔ درمیان میں ہنومان کا بت ایستادہ تھا۔ ہاتھ میں گزر لیے ہنومان کا بت بہت خوفناک نظر آ رہا تھا، اور اس سنسان ماحول میں یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی بت اپنی جگہ سے آگے بڑھے گا اور مجھ پہ حملہ کر دے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک دیکھی۔ حالانکہ پتھر کا تراشا ہوا بت تھا، لیکن آنکھیں جاندار معلوم ہوتی تھیں۔ میں ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا، لیکن بت میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ یہ صرف تنہائی اور ماحول کا دیا ہوا ایک تصور تھا۔ البتہ یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری رہنمائی بے مقصد نہ کی گئی ہوگی۔ آگے بڑھ کر بت کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ ہلکی ہلکی سرسراہٹوں سے یوں محسوس ہوا تھا جیسے آس پاس کہیں کوئی موجود ہے، لیکن نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بت کے قدموں میں دیکھا اور 2 زانوں بیٹھ کر دیکھنے لگا۔ عالم استغراق میں مجھے ان قدموں کے نزدیک کوئی سیاہ شے پھڑکتی ہوئی نظر آئی تھی، لیکن اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، خون کے چند دھبے نمایاں طور پہ دیکھے جا سکتے تھے، حالانکہ ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ میں نے الٹے ہاتھ سے خون کو تھوڑا سا رگڑ کر دیکھا تو اپنی جگہ سے چھٹ گیا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ذرات میری انگلی میں رہ گئے۔ اس کے بعد میں نے اس ہال کے ایک ایک گوشے کا جائزہ لیا۔ اندرونی سمت ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ ہمت کر کے میں اس دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، لیکن بالکل خالی، کوئی شے وہاں موجود نہیں تھی۔ وہاں سے باہر نکل آیا اور یوں لگا جیسے کوئی بھاگ کر دوسری طرف دروازے سے باہر نکل گیا ہو۔ چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، لیکن بالکل خالی، کوئی شے وہاں موجود نہیں تھی۔ وہاں سے باہر نکل آیا اور یوں لگا جیسے کوئی بھاگ کر دروازے سے باہر نکل گیا ہو۔ تیزی سے دوڑتا ہوا باہر آیا اور دور دور تک نگاہیں دوڑائیں، لیکن کوئی نہ تھا۔ اگر ہوتا بھی تو اسے تلاش کرنا ممکن نہ تھا، کیونکہ آس پاس بکھری ہوئی جھاڑیوں میں تو اگر سینکڑوں انسان بھی چھپ جاتے تو ان کا سراغ لگانا مشکل ہوتا۔ یہ جگہ یقینی طور پر بہت پر اسرار تھی۔ بھاگتے ہوئے قدموں کا تعاقب کرتا ہوا میں باہر نکلا تھا، لیکن ابھی وہاں بہت سی چیزیں جائزہ لینے کے لیے موجود تھیں۔ چنانچہ پھر اندر داخل ہو گیا اور ایک بار پھر ہال میں ادھر ادھر دیواروں کے کونوں کھدروں کو تلاش کرنے لگا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ جگہ انسانی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ دیوار میں 2 مشعلیں گڑی ہوئی تھیں، جن میں نہ جانے کیا چیز جلائی جاتی تھی۔ روئی سے بنی ہوئی بتیاں ان مشعلوں میں تراشے ہوئے دیوں میں پڑی ہوئی تھیں۔